بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الایمان نصفان نصف فی الصبر و نصف فی الشکر۔ پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان کے دو حصے ہیں، آدھا حصہ صبر میں مضمر ہے اور آدھا حصہ شکر میں مضمر ہے۔ الحمدللہ خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو اصول فقہ میں تھی۔ عرض ہوا کہ اصول فقہ میں مقصد اول مباحث الفاظ میں ہے اور مقصد اول کا باب دوم اوامر کے بیان میں ہے۔ اوامر میں عرض کیا تھا کہ 3 مباحث ہوں گے، مادہ امر، صیغہ امر اور ایک خاتمہ، کہ اس خاتمے کے اندر مصنف یہاں پر واجب کی مختلف تقسیمات کو ذکر کر رہے ہیں کہ تقریباً 6 تقسیمات اس خاتمے میں ذکر ہوں گی۔ سب سے پہلی تقسیم واجب مطلق اور مشروط کے بیان میں ہے۔ دیکھیں آقا، یہ مطالب بالکل آسان ہے، مشکل نہیں ہے، لہذا تھوڑا سا سرعت کے ساتھ چلیں گے۔ واجب مطلق اور مشروط کو بیان کرنے سے پہلے ایک نقطہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ ہمارے پاس ایک وجوب ہے اور ایک واجب ہے۔ وجوب اور واجب میں فرق سمجھیں۔ وجوب بذات خود تکلیف اور امر شارع کو کہتے ہیں، واجب اس عمل کو کہتے ہیں جس کے ساتھ حکم شرعی کا تعلق ہوتا ہے، بس اسی حکم شرعی کے تعلق کی وجہ سے آپ اس کو کہتے ہیں واجب۔ مثلا نماز واجب ہے کیونکہ اس کے ساتھ حکم شرعی یعنی وجوب تعلق لے رہا ہے۔ تو اس واجب اور وجوب کے فرق کو اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیں، آئندہ مباحث میں اس کے ساتھ ہمیں کام ہے۔ اچھا، آ جائیں اب واجب مطلق اور مشروط کی طرف۔ اگر وجوب اور واجب کا فرق آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لیا تو مطلب بالکل روشن ہے۔ واجب مشروط یعنی وہ واجب کہ جس کا وجوب کسی شرط کے ساتھ مشروط ہو، اگر وہ شرط نہیں ہوگی تو وجوب نہیں ہوگا۔ اور واجب مطلق یعنی وہ واجب جس کا وجوب کسی شرط کے ساتھ مشروط نہ ہو۔ یہ آسان زبان میں واجب مطلق اور واجب مشروط کا بیان۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ انسان بالغ ہو جائے تو اس پر وجوب صلاۃ آ جاتا ہے، مقید نہیں ہے کہ مثلا نماز کا وقت بھی آئے یا نہ، وجوب آ گیا۔ حالانکہ وقت کے داخل ہونے کے بعد
وجوب اور واجب دونوں فعلی ہو جائیں گے، کہ انشاءاللہ دوسری تقسیم جو معلق اور منجز کے بارے میں ہے وہاں پر اس مطلب کی زیادہ توضیح دیں گے۔ خلاصہ کلام کہ بالکل مطلب آسان ہے۔ واجب مشروط یعنی جس میں وجوب مقید ہو، اور واجب مطلق جس میں وجوب مقید نہ ہو۔ دوسرے لفظوں میں آغا مظفر کی اگر تعبیر کو استعمال کروں تو اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں کبھی کبھار ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آغا واجب مطلق یعنی وہ واجب جس کے وجوب کو اگر دیکھا جائے، یعنی واجب مطلق یعنی وہ واجب جس میں واجب کا وجوب متوقف نہ ہو ان چیزوں پر جن چیزوں پر وجود واجب خارج میں متوقف ہے۔ یہ آغا مظفر نے تعبیر استعمال کی ہے، لہذا اس کو سمجھیں۔ دوبارہ تکرار کر رہا ہوں، پھر توضیح عرض کر رہا ہوں۔ واجب مطلق یعنی وہ واجب جس میں وجوب واجب متوقف نہ ہو اس چیز پر کہ جس چیز پر وجود واجب خارج میں متوقف ہو۔ مثال، نماز طہارت کی نسبت سے، درست آغا؟ جیسے ہی آغا نماز کا وقت داخل ہو جائے گا، اعلیٰ ایک تقسیم کے اعتبار سے جیسے ہی نماز کا وقت داخل ہو جائے گا، درست آغا، نماز واجب ہو جائے گی، چاہے آپ کا وضو ہو یا نہ ہو، نماز کا وجوب آ گیا، درست؟ لیکن یہ نماز خارج میں اسی وقت صحیح ہوگی جب آپ وضو کے ساتھ نماز کو پڑھیں۔ پس وجود واجب خارج میں یعنی نماز کا صحیح ادا کرنا یہ خارج میں متوقف ہے طہارت پر، لیکن وجوب نماز طہارت پر متوقف نہیں ہے۔ تو اب کہا جائے گا کہ نماز طہارت کی نسبت سے واجب مطلق ہے۔ دقت کریں کیا عرض کر رہا ہوں، یا اور مثال دوں ایک، جس طریقے سے حج قطع مسافت کی نسبت سے، اگر آپ دیکھیں اگر مستطیع بھی ہے، زمان حج بھی آ گیا ہے، جیسے ہی زمان حج آئے گا مستطیع ہے، خب وجوب حج آپ کے لیے آ گیا، درست آگا؟ اچھا، لیکن اس وجوب حج کے بعد اس حج کو صحیح ادا کرنا متوقف ہے اس بات پر کہ اگر آپ پاکستان میں ہیں تو آپ پہلے جائیں مکہ جا کر پہنچیں۔ یہ قطع مسافت، یہ قطع مسافت ضروری ہے تاکہ آپ جا کر وہاں پر حج کو بجا لائیں۔ تو قطع مسافت پر وجود واجب متوقف ہے، لیکن وجوب واجب اس پر متوقف نہیں ہے۔ وجود حج قطع مسافت پر متوقف ہے، اگر مسافت کو طے نہیں کریں گے تو اس کو خارج میں آپ متحقق نہیں کر سکتے، لیکن وجوب حج قطع مسافت پر متوقف نہیں ہے۔ آپ مسافت کو قطع کریں یا نہ کریں، وجوب آپ کی گردن پر آ جائے گا، اسے کہا جائے گا واجب مطلق۔ اس کے مقابلے میں واجب مشروط ہے۔ واجب مشروط یعنی وہ واجب جس میں اصل وجوب واجب متوقف ہو اس چیز پر کہ جس چیز پر وجود واجب خارج میں متوقف ہے۔ مثلا جیسے نماز دخول وقت کی نسبت سے، جیسے حج
استطاعت کی نسبت سے بابا جب تک وقت نہیں آئے گا نماز واجب نہیں ہوگی. جو میں نے پہلے کہا تھا مکلف ہو جائے گا تو نماز واجب ہو جائے گی، فعلاً اس مثال کو آپ تھوڑا سا ذہن سے نکالیں، کیونکہ واجب معلق اور منجز میں اس کے بارے میں گفتگو کروں گا. دو مبنا ہے. ابھی مثال دے رہا ہوں اس مبنا کے مطابق کہ جو مبنا کہتا ہے کہ جب تک نماز کا وقت نہیں ہوگا وجوب نہیں آئے گا. آغا جب تک استطاعت نہیں آئے گی وجوب نہیں آئے گا. یہ ہو جائے گا واجب مشروط. خوب، ایک دو باتوں کی طرف توجہ کریں. پہلا نقطہ، آغا واجب مطلق اور مشروط امور نسبی میں سے ہے. دیکھیں جیسے بڑا اور چھوٹا ہونا، ان کو کہتے ہیں یہ امور نسبی میں سے ہے. مثلا آپ کے پاس 3 لکڑیاں ہیں، ایک میٹر کی ہے، دوسری 2 میٹر کی ہے، تیسری 3 میٹر کی ہے. اب یہ جو 2 میٹر والی لکڑی ہے اس لکڑی کی نسبت سے بڑی ہے جو 1 میٹر والی ہے. اس اعتبار سے اس کو 1 میٹر والی لکڑی سے دیکھو تو بڑی ہے، لیکن اسی 2 میٹر والی لکڑی کو 3 میٹر والی لکڑی کے ساتھ دیکھیں تو چھوٹی ہے. تو پس یہ بڑا اور چھوٹا ہونا امور نسبی کہلائے گا. ایک شے کی نسبت سے ایسے ہے، دوسری شے کی نسبت سے ممکن ہے برعکس ہو. جیسے ابوت اور بنوت امور نسبیہ میں سے ہے. ایک بندہ ایک شخص کی نسبت سے بیٹا ہے، دوسرے شخص کی نسبت سے باپ ہے. ان کو کہا جاتا ہے امور نسبیہ. یہاں پر آغا مظفر فرماتے ہیں کہ واجب مطلق اور مشروط بھی ایسے ہے، امور نسبیہ میں سے ہے. یعنی ایک ہی واجب ہو سکتا ہے، ایک چیز کی نسبت سے واجب مطلق ہو، دوسری چیز کی نسبت سے واجب مشروط ہو. یعنی اب ایسے نہیں ہے کہ جیسے ہم نے کہا کہ ایک شے واجب مطلق ہے اور یا مشروط ہے تو اس کا مقصد ہے کہ تمام چیزوں کی نسبت سے مطلق ہو یا تمام چیزوں کی نسبت سے مشروط ہو. نہ، مطلق اور مشروط ہونا امور نسبیہ میں سے ہے. ہو سکتا ہے ایک ہی شے ایک کی نسبت سے مطلق ہو، دوسرے کی نسبت سے مشروط ہو. مثال حج قطع مسافت کی نسبت سے واجب مطلق ہے، اما استطاعت کی نسبت سے واجب مشروط ہے. تو پس یہ نقطہ ذہن میں رکھے، واجب مطلق اور مشروط دونوں امور نسبیہ میں سے ہے. بعض چیزوں کی نسبت سے ہو سکتا ہے بعض چیزیں مطلق ہوں، بعض چیزوں کی نسبت سے مشروط ہوں. خوب، یہ ایک نقطہ ذہن میں رکھیں. دوسرا نقطہ، جتنے بھی واجبات اسلامی ہیں وہ شرائط عامہ تکلیف کی نسبت سے واجب مشروط ہے. تمام واجبات شرائط عامہ یعنی عقل، قدرت، بلوغ، ان کو کہتے ہیں شرائط عامہ. ہر واجب مشروط عقل کے ساتھ. پاگل آدمی پر کوئی وجوب نہیں ہوتا. ہر واجب مشروط ہے قدرت کے ساتھ. عاجز آدمی پر کوئی چیز واجب نہیں ہوتی. بالغ بھی اسی طریقے سے. تو یہ نقطہ ذہن میں رکھ دیں، مجنون، عاجز، بچہ کسی چیز کے مکلف نہیں ہے. شرائط عامہ کی نسبت سے تمام واجبات واجب مشروط ہے. خوب، ممکن ہے آپ کے ذہن میں سوال آئے، آغا علم بھی آیا شرائط عامہ تکلیف میں سے ہے یا نہ؟ عرض کیا تھا کہ اشاعرہ کہتے ہیں شرائط عامہ تکلیف میں سے ہے. اگر علم نہیں ہوگا تو اصلاً تکلیف نہیں ہے. لیکن ہم نے عرض کیا تھا علم شرائط عامہ تکلیف میں سے نہیں ہے. تکالیف عالم
اور جاہل دونوں کے مابین مشترک ہیں. منتہا علم اور جہالت تنجز تکلیف میں دخالت رکھتے ہیں. اگر عالم ہوگا تو تکلیف منجز ہوگی، لیکن اگر عالم نہیں ہے تو تکلیف منجز نہیں ہوگی. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے تکلیف نہیں ہے، کہ انشاءاللہ حکم کے مراتب جب بیان کریں گے وہاں پر انشاءاللہ اس بات کو ذکر کریں گے کہ حکم کے مراحل ہے. ایک مرحلہ انشاء ہے، یا بلکہ اس سے بھی پہلے ایک مرحلہ ملاک ہے، پھر مرحلہ انشاء ہے، پھر مرحلہ فعلیت ہے، پھر مرحلہ تنجز ہے. کہ معروف یہ ہے کہ حکم کے 4 مرتبے. ایک مرحلہ ملاک یعنی مصلحت اور مفسدے کا مرحلہ. دوسرا مرحلہ مرحلہ انشاء، اس مصلحت اور جو ہے وہ کیا مفسدے کے اعتبار سے شارع کا حکم کو جعل کرنا. تیسرا مرحلہ مرحلہ فعلیت، کہ اس کا موضوع خارج میں متحقق ہو رہا ہے یا نہیں، متحقق ہو گیا تو فعلیت. چوتھا مرحلہ مرحلہ تنجز، کہ اس کو علم بھی ہے، سارے شرائط بھی موجود ہے، اب حکم اس پر منجز ہو جائے گا. تو بہرحال تفصیلات اس کی یہاں پر عرض نہیں کر رہا، بعد میں عرض کریں گے. خود یہ واجب مطلق اور مشروط کے بارے میں نکات ہے. عبارت کی طرف آئیں. دیکھیں عبارت. الخاتمۃ فی تقسیمات الواجب، فرماتے خاتمہ واجب کی تقسیمات کے بیان میں. للواجب عدت و تقسیمات، فرماتے ہیں کہ واجب کی چند تقسیمات ہیں. لا بأس بالتعرض لها، کوئی حرج نہیں ہے کہ ان تقسیمات سے متعرض ہوا جائے، ان کو یہاں پر ذکر کیا جائے. الحاقا بمباحث الاوامر، مباحث اوامر کے ساتھ ملاق کرتے ہوئے. وَإِتْمَامًا لِلْفَائِدَةِ، اور فائدے کو کامل کرنے کے لیے. پہلی تقسیم المطلق والمشروط. ان الواجب اذا قیس وجوبہ الى شیء آخر خارج عن الواجب، فرماتے ہیں کہ جب واجب کے وجوب کی نسبت دی جائے، مقایسہ کیا جائے ایک ایسی شے کی طرف جو اس واجب کی ماہیت اور ذات سے خارج ہے. جب ایک واجب کی نسبت ایسی شے کی طرف دی جائے جو اس واجب کی ماہیت سے خارج ہے، فَهُوَ لَا يَخْرُجُ عَنْ أَحَدِ نَحْوَيْنِ، وہ دو میں سے ایک حالت سے خالی نہیں ہوگا. ایک ان یکون متوقفا وجوبہ علی ذلک الشیء، اس واجب کا وجوب اس شیء خارجی پر متوقف ہو. وہ یعنی وہ شیء خارجی ماخوذ فی وجوب الواجب علی نحو الشرطیہ، وجوب واجب میں شرطیت کے عنوان سے اس کو اخذ کیا جائے. کا وجوب الحج بالقیاس الی الاستطاعہ، جس طریقے سے وجوب حج استطاعت کی نسبت سے، کہ استطاعت حج کی ماہیت اور ذات میں دخیل نہیں ہے، لیکن وجوب حج استطاعت پر متوقف ہے. وَهَذَا هُوَ الْمُسَمَّى بِالْوَاجِبِ الْمَشْرُوطِ، اس کو وہی واجب مشروط کہا جاتا ہے. کیوں؟ لِاشْتِرَاطِ وُجُوبِهِ بِحُصُولِ ذَلِكَ الشَّيْءِ الْخَارِجِ، اس لیے کہ اس کا وجوب مشروط ہے اس شیء خارجی کے حاصل ہونے پر. وَلِذَا لَا يَجِبُ الْحَجُّ إِلَّا عِنْدَ حُصُولِ الْإِسْتِطَاعَةِ، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حج واجب نہیں ہوتا مگر اسی صورت میں جب استطاعت حاصل ہو جائے.
دو ان یکون وجوب الواجب غیر متوقف علی حصول ذلک الشیء الاخر، اس شیء خارجی کے حاصل ہونے پر متوقف نہ ہو، کل حج بالقیاس الی قطع المسافہ، اگر حج قطع مسافت کی نسبت سے کہ فاصلے کو طے کرنا، وَإِن تَوَقَّفَ وُجُودُهُ عَلَيْهِ، اگرچہ وجود حج قطع مسافت پر متوقف ہے، خارج میں وجود حج تبھی متحقق ہو پائے گا جب آپ اس پورے فاصلے کو طے کر کے جائیں۔ وَهَذَا هُوَ الْمُسَمَّى بِالْوَاجِبِ الْمُطْلَقِ، اس کو واجب مطلق کہتے ہیں، لِأَنَّ وُجُوبَهُ مُطْلَقٌ، کیونکہ آگا اس کا وجوب مطلق ہے، غیر مشروط بحصول ذلك الشیء الخارج، اس شیء خارجی کے حاصل ہونے کے ساتھ مشروط نہیں ہے۔ وَمِنْهُ، اسی واجب مطلق کے موارد میں سے، الصلاۃ بالقیاس الی الوضوء، وضو کی نسبت سے نماز ایسے ہے، اگر وقت داخل ہو گیا نماز آ جائے گی، آپ کی گردن پر ہے، وجوب آ جائے گا، چاہے وضو ہو یا نہ ہو وجوب آ جائے گا، اگرچہ وجود نماز وضو پر متوقف ہے۔ بالقیاس الی الوضوء والغسل والساتر ونحوها۔ ومن مثال الحج یظہر، ماذا یظہر؟ انہ، فرماتے ہیں کہ حج کی مثال سے ظاہر ہوا کہ یہ حج یعنی واجب واحد، یکون واجبا مشروطا بالقیاس الی شیء، کہ جیسے استطاعت ہے، ایک ہی شے، ایک چیز کی نسبت سے واجب مشروط ہے، وواجبا مطلقا بالقیاس الی شیء آخر، اور دوسری شے کی نسبت سے واجب مطلق ہے جیسے قطع مسافت۔ فالمشروط والمطلق امران اضافیان، نتیجہ یہ کہ مشروط اور مطلق امور اضافیہ میں سے ہے۔ ثم علم، آگا اس بات کو بھی جان لو، ان کل واجب هو واجب مشروط بالقیاس الی الشرائط العامہ، کہ ہر واجب مشروط ہے شرائط عامہ تکلیف کی نسبت سے، عمومی جو شرائط تکلیف ہے وہ کیا ہے؟ وہی البلوغ والقدرت والعقل، آگا وہ کیا ہے؟ بالغ ہونا، قادر ہونا، عاقل ہونا۔ فالصبی والعاجز والمجنون لا یکلفون بشیء فی الواقع، آگا بچہ، عاجز، پاگل حقیقت میں کسی بھی چیز کے مکلف نہیں ہوتے۔ وَأَمَّا الْعِلْمُ، علم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ مِنَ الشُّرُوطِ الْعَامَّةِ، کہ اشاعرہ کہتے ہیں شروط عامہ میں سے، وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَيْسَ شَرْطًا فِي الْوُجُوبِ، آغنا وجوب مشروط نہیں علم کے ساتھ، ولا فی غیرہ من الاحکام، اور کسی حکم میں بھی یہ علم شرط کی حیثیت نہیں رکھتا، بل التکالیف الواقعیۃ مشترکۃ بین العالم والجاہل علی حد سواء، آغا نہ جتنی بھی تکالیف واقعیہ ہیں وہ عالم اور جاہل کے درمیان برابر ہے، مشترک ہے، عالم بھی مکلف ہے جاہل بھی مکلف ہے، منتہا علم شرط تنجز تکلیف ہے، نعم بھلے، العلم شرط فی استحقاق العقاب علی مخالفت التکلیف، خب مخالفت تکلیف پر مستحق عقاب تبھی قرار پائے گا جب عالم ہو، علی تفصیل یأتی فی مباحث الحجہ وغیرہ انشاءاللہ، کی تفصیلات انشاءاللہ مباحث حجت اور غیر مباحث حجت میں ذکر کریں گے اگر خدا نے چاہا تو۔ وَلَيْسَ هَذَا مَوْضِعَهْ، یہ اس بحث کی جگہ نہیں ہے کہ اس کو اصطلاح
اصطلاح کہتے ہیں تنجز تکلیف۔ خوب دی گواج میں مطلق اور مشروط کی بحث کو یہاں پر تمام کیا۔ بعض دوستان نے کہا کہ آپ کا درس بہت زیادہ مفصل ہوتا ہے، 40-50 منٹ کا، اس درس کے ٹائم کو مختصر کریں۔ بے شک آپ 2 درس کہیں، لیکن ٹائم آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا پھر ہم بھی یہی کرتے ہیں، آدھے گھنٹے کا درس رکھتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین۔